بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری میں وضو کو منظم کرنے کے طریقے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ایک الگ کپڑا فارغ رکھے۔ جب اس کا شوہر مجامت سے فارغ ہو جائے تو اسے پکڑا دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، اور اس کے بعد پھر عورت خود اپنی صفائی کرے۔ اگر ان کے ڈالنے والے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی یعنی حفظان صحت کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع وضو تناسل کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا نظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور وہ اور جراثیمی چھوت وضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو خاص کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبت ہوتی ہے جو کچھ عرصہ تک عضو پر جمی رہے تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوسری دفعہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے، یعنی دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو عضو خاص دھویا جائے۔ مختلف اتباع کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے نفس میں توانائی آتی ہے اور اثر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے پہلے نفس میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت نفس کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے نفس کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور سرت انزال آسانی سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بعد میں بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔